لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سورہ انفال کی یہ 24 نمبر کی آیت، ارشاد ہو رہا ہے صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس لیے کہ اس دعوت کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، اور جان لو کہ پروردگار تمہارے اور تمہارے قلب کے درمیان حائل ہے، اور تمہیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اگر اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو یہ مومن کیسے؟ لبیک کہا ہے تبھی تو یہ مومن ہیں، ورنہ یہ پھر صاحب ایمان کیسے، صاحب اسلام کیسے؟ متوجہ پروردگار یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے دعوت پیغمبر اور دعوت رسول پر تم نے لبیک کہا، اور یہ جو لبیک تم کہہ رہے ہو یہ بتائے گا کہ تمہارے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ انسان مومن ہو، ایمان کل تھا آج بھی ہے کہ نہیں ہے، اسے سمجھنا ہے، اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیں کہ جب سب بھاگ گئے اور پیغمبر نے کہا علی تم کیوں نہیں بھاگے، تو پیغمبر سے علی نے جواب میں کیا کہا کہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان ہو لیکن زندگی کے مختلف مراحل میں یہ ایمان کفر سے تبدیل ہو جائے، تو ایمان کو کفر سے تبدیل ہونے سے بچانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ کیسے کہنا ہے اسے میں نے کل مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ یہ فرش اعضا، یہ سوگواری کے ایام، یہ سید الشہداء کی یاد، یہ ہم
اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت میں ہی زندگی ہے، اور لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ہر ایک مرحلے پر لبیک یا حسین کہہ کے یہ آواز دے رہے ہیں کہ ہم یہ صرف لبیک یا حسین نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیات پر لبیک ہے، یہ رسول کی روایات پر لبیک ہے۔ یہ جو لبیک ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی دلیل ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر کسی چیز کے اندر اگر حرکت نہیں ہوتی وہ مردہ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، حرکت اگر نہ ہو جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو اگر باندھ دیں ایک جگہ سے اور اس کے بعد اسے ہلائیں نہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ ہاتھ خشک ہونے لگے گا۔ خون کا دوران انسان کے جسم کے اندر ہے، وہ اس ہاتھ تک بھی پہنچنا چاہیے۔ یہ گردش خون رکی تو یہ ہاتھ آہستہ آہستہ خشک ہو جائے گا۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے، ایک طبیب نے مثال کے طور پر ایک ایسے شخص کو جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پلاسٹر باندھ دیا، یا اس ہاتھ کو اس نے ایک جگہ پر باندھ کے ثابت کر دیا کہ اب یہ اسی طرح سے رہنا ہے تاکہ ہڈی جڑ جائے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ فزیو تھراپسٹ کے پاس ضرور جانا، اس انگلیوں میں حرکت دیتے رہنا۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے انسان کو چھوٹی سی بال دی جاتی ہے کہ اسے دباتے رہو تاکہ تمہارا مومنٹ رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ خون انسان کے تمام اعضاء و جوارح میں دوڑ کے اس کی حرکت کا سبب بن رہا ہے۔ اگر یہ خون رک جائے تو وہ جسم کا حصہ خشک ہو جائے گا کہ جہاں پر یہ خون نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ ظاہری جسم کا معاملہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قابل رحم بنانے کے لیے اپنے ہاتھ میں، اپنے پیر میں کچھ ایسا باندھ لیتے ہیں کہ حرکت نہیں رہتی تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مثلا لوگ انہیں کچھ دے دیں گے۔ تو یہ ہمارے پیش نظر ہے، حرکت خون کی رفتار کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جہاں نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر حرکت نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے ایک انسان کے جسم میں حرکت کے لیے خون کی گردش ضروری ہے، اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کی روحانی حرکت کے لیے حسینیت ضروری ہے۔ یہ لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی مردہ ہو جائے، پورے اس کے جسم میں گردش خون رک جائے تو حرکت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ حرکت وہاں ہوتی ہے جہاں خون گردش کر رہا ہو۔ جس کی روح زندہ ہوگی وہ لبیک یا حسین کہے گا، جس کی روح مر گئی ہوگی وہ ویسے ہی پڑا رہے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وہاں جہاں حرکت ہوگی وہاں لبیک۔ اور آپ دیکھیں کہ سید الشہداء کے غم کے سائے میں کتنا عام حالات میں آپ دیکھیں ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن نظر نہیں آتا کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن فرش عزا پر جب ہم ان ایام عزا میں آتے ہیں تو ہر ایک کی حرکت کو، اس کے موومنٹ کو ہم خود دیکھتے ہیں۔ سب ایک ہدف کے تحت چل رہے ہیں۔ کوئی سبیل لگا رہا ہے، کوئی علم سجا رہا ہے، کوئی تابوت سجا رہا ہے۔ ہر پورے معاشرے میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حرکت یزیدیت کی موت ہے۔ اب
اس منزل پر توجہ کیجیے گا کہ یہ فرش ازاں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. میں مسلسل اپنی مجالس میں ابتدائی طور پر گفتگو کر رہا ہوں اس فرش ازاں سے، اس کی اہمیت. جوان ہمارے پہچانے. آج جو مسموم فضا چل رہی ہے، زہریلی فضا، جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، اور بڑی عجیب یہاں پر صورتحال ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کس مقام پر، کس عظیم مقصد کا حصہ بن رہے ہیں. یہ معمولی نہیں ہے یہ فرش ازاں. آپ دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے کہ ناکامی؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب رہے. کامیاب ہر انسان جو کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مقصد حیات اس کے پیش نظر رہے، اس کی زندگی کا جو مقصد ہے. کوئی بھی انسان ناکامی نہیں چاہتا، ہر ایک انسان کامیابی چاہتا. اب کسی ایسے انسان سے جس کا مقصد اچھا بھی نہ ہو، اس سے بھی پوچھیں کہ بھائی تم زندگی میں ناکام ہونا چاہتے ہو کہ کامیاب؟ مثلا چور سے بھی اگر پوچھیں کہ تم نکلے ہو چوری کے لیے، کامیاب ہونا چاہتے ہو ناکام؟ تو وہ بھی یہی کہے گا کامیاب ہونا چاہتا ہوں. ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب رہے. اگر حقیقت میں ہم اپنی زندگی میں حقیقی کامیابی چاہتے ہیں، وہ کہاں ملے گی؟ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ فرش ازاں ہمارے لیے زینہ بنتا ہے ہماری حقیقی کامیابی کے لیے. پوری توجہ کیجیے گا. پیغمبر کی ایک حدیث ہے، من علامات الشقاء اربعۃ، ناکامی اور بدبختی کی علامت یہ 4 چیزیں ہیں. دنیا کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، پیغمبر کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. دنیا پیسہ، منصب، ثروت، طاقت کو کامیابی کے اعتبار سے دیکھتی ہے، لیکن پیغمبر کی نظر کچھ اور ہے. پیغمبر بیان کرے 4 چیزیں، من علامات الشقاء اربعۃ، 4 چیزیں ناکامی کا سبب ہیں. اور صرف ناکامی نہیں، جسے ہم کہتے ہیں بدبختی، یعنی انسان اب کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اسے پیغمبر نے بیان کیا ہے من علامات الشقاء اربعۃ. 4 چیزیں ہیں کہ جو شقاوت کی علامت ہیں. اچھا، شقاوت صرف ناکامی نہیں ہے، بلکہ ایسی منزل ہے کہ جہاں پر دل پتھر ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑا پھر ناکام کوئی نہیں ہوتا جو شقی انسان ہے. اسی لیے امام حسین کے مقابلے پر جو لشکر ہے آنے والا، اسے ہم اشقیاء کا نام دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناکام بھی تھے اور بدبخت بھی تھے. ناکام اس لیے تھے کہ جو چاہتے تھے وہ حاصل نہ کر سکے، سر تو کاٹ لیا، بیعت نہ لے سکے، لہذا ہر ایک فرد ناکام ہے، بدبخت. اور اسی لیے سب سے بڑا شقی کسے کہا جاتا ہے؟ ان الاشقى الاولین والآخرین. روایت کہتی ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. کون ہے؟ ابن ملجم. توجہ کیجیے گا، سب سے زیادہ بدبخت اور شقی کون ہے؟ ابن ملجم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کے سر پر ضربت لگائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس نے دیکھا ضربت اس نے لگائی اور آواز علی نے بلند کی، فزت ورب الکعبہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل کامیابی اور ناکامی مقصد کے تحت ہے. جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہ کر سکا، تو اسی لیے شقی کہا گیا. اب دیکھیں، روایت کہتی ہے کہ شقاوت کی علامت، ناکامی کی علامت، بدبختی کی پہچان یہ 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز جمود العین، انسان کی آنکھ کا خشک ہو جانا ناکامی ہے. اگر انسان زندگی میں سب کچھ حاصل کر لے لیکن اس کی آنکھ سے کہیں پر آنسو نہ نکلے تو وہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہوگا، رسول کی نظر میں شقی ہے. تو فرش ازاں کی پہلی نعمت جو ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں ان آنسوؤں کی نعمت ملتی ہے کہ ہماری آنکھ خشک نہیں ہوتی. آنکھ ہماری جمود العین کہا شقاوت کی علامت ہے. شقی ہوتا ہے وہ انسان جس کی آنکھ خشک ہو جائے. جمود العین. اب کوئی کہیں شقی ہو تلاش کرو،
کوئی تمہیں کعبے میں شقی ملے، کوئی مسجد میں ملے، کوئی کہیں ملے، کوئی کہیں ملے، لیکن فرش عذاب پر کوئی شقی نہیں ملے گا۔ یہاں پر آپ آئیں تو آنکھ تر ملے گی۔ یہ سید الشہداء کی عظیم نعمت اور ان کا لطف ہے ہمارے اوپر۔ جمود العین، آنکھ کا خشک ہو جانا، یہ بدبختی اور شقاوت اور ناکامی کی علامت ہے۔ ادھر سے جمود العین کے بعد اب پیغمبر نے اس شقاوت کو جہاں پر بیان کیا ہے، شدت الحرص فی طلب الدنیا، دنیا کے طلب میں انسان کا لالچی ہو جانا۔ کتنا ہی لالچی انسان ہو، کہیں ڈھونڈو ملے گا تمہیں، لیکن فرش عزا پر نظر آئے گا جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ لٹا رہا ہے۔ پھر تیسری چیز، اصرار علی الذنب، گناہوں کے اوپر مسلسل اصرار کرنا، یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ علامت ہے شقاوت کی، یہ علامت ہے ناکامی کی کہ انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، دل کا پتھر ہو جانا۔ یہ فرش عزا کی نعمت ہے کہ یہاں پر نہ دل پتھر بنتا ہے، نہ یہاں پر انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان ایام میں جو 2 مہینہ 8 دن کا جو یہ موقع ہے، یہ زمانہ ہے، اس میں آپ دیکھیں اس معاشرے کو دیکھیں جو حسینی معاشرہ ہے، اور دوسری جگہوں پر پھر ان کا ایک کمپیریزن کریں، ایک تقابل کریں، دیکھیں کہ یہاں پر لوگوں نے کتنی پرسکون زندگی گزاری اس ایام عزا کے سائے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب شقی نہیں ہوتا ہے تو خود بھی چین سے رہتا ہے، دوسروں کو بھی چین سے رہنے دیتا ہے، اور جہاں شقاوت آئی وہی تباہی ہوتی ہے، نہ خود جیتا ہے نہ دوسروں کو جینے دیتا ہے۔ اب پوری توجہ کیجیے گا، پھر کامیابی حقیقت میں حاصل کہاں ہو؟ کامیابی حقیقت میں حاصل کہاں ہو کہ انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرے؟ کہا فرش عزا پہ آؤ، فرش عزا پہ آؤ گے آنکھ تمہاری تر رہے گی، آنکھ نم ہوگی تو دل سخت نہیں ہوگا، دل سخت نہیں ہوگا تو گناہ نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے تو وجود پتھر نہیں بنے گا، پتھر نہیں بنے گا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ چونکہ تمہارے دل کے اندر محبت حسین ہے۔ اس محبت کی منزل کو دیکھیں، اور جب محبت حسین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اب کامیاب ترین فرد کی زبانی سنے کہ کامیابی کیا ہے، پوری توجہ کیجیے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان سوچے دنیا میں کہ ظاہری مال ثروت دولت تو اس کے پاس آ گئی، اب مثلاً اتنے حج کر لے تو آخرت کی کامیابی مل جائے گی، اتنی نماز پڑھ لے تو آخرت کی کامیابی مل جائے گی، اتنی زکوٰۃ دے دے تو آخرت کی کامیابی مل جائے گی، اتنا چیریٹی پہ خرچ کر دے تو آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ یہ سب ہمارے تصورات ہیں۔ جو کامیاب ترین ذات ہے اس کائنات کی، اس نے کیا بیان کیا؟ پوری توجہ کیجیے گا، بہت خوبصورت حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کائنات کی کامیاب ترین فرد کا نام ہے فاطمہ۔ جنہوں نے یہ بھی بتایا کامیاب کون، یہ بھی بتایا ناکام کون۔ یہ بھی کامیاب کو عربی میں کہتے ہیں سعید، ناکام کو آپ کہہ سکتے ہیں شقی، بدبخت، جو کبھی کامیابی کا منہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو فاطمہ نے دونوں کو پہچانوایا، جو کامیاب ہے وہ کون، جو ناکام ہے وہ کون۔ فرمایا ان السعید کل السعید،
حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ. کہا کامیاب، مکمل کامیاب، اتنا کامیاب جسے کامیاب کہے جانے کا حق ہے، وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے، جو علی کو زندگی میں بھی چاہے، علی کی شہادت کی بات بھی علی سے محبت کرے. ایک پہلو بتایا. دوسرا، ناکام کون؟ محور ذات علی کو بنایا. کہا ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد موتہ. بے شک ناکام شقی اس دنیا میں اتنا شقی جتنا کہے جانے کا حق ہے. مکمل شقی وہ ہے، یہ نہیں کہا جو چوری کرتا ہے، جو ڈاکہ ڈالتا ہے، جو دوسروں کو ستاتا ہے. معیار یہ بتایا کہ علی کی محبت ہے کامیابی، علی کا بغض ہے ناکامی. اب ذرا محسوس کیجئے گا، میں سوال کروں گا، بی بی کیا نماز میں کامیابی نہیں ہے؟ کیا روزے میں کامیابی نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ میں کامیابی نہیں ہے؟ کیا اعمال صالحہ میں کامیابی نہیں ہے؟ یہ نیک اعمال جو انسان انجام دیتا ہے، دین یہ انسان کو کامیاب کرانے کے لیے آیا، تو دین کو فالو کرنا کیا کامیابی کی دلیل نہیں ہے؟ تو بی بی بتانا یہ چاہیں گی، میں ایک معیار دینا چاہ رہی ہوں، پوری توجہ کیجیے گا، ایک معیار کامیابی کا، اسے محسوس کرو. ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھے تو روزہ چھوٹ جائے، روزہ رکھے تو حج چھوٹ جائے، حج کرے تو زکوٰۃ چھوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے یہ سب کرے اور کرنے کے بعد بھی دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، نمازوں کو منہ پہ مار دیا جائے، روزوں کو قبول نہ کیا جائے، حج کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں ایک ایسا معیار دے کے جا رہی ہوں کہ اگر انسان کے وجود کے اندر محبت علی آ گئی تو کوئی بھی نیک عمل اس سے چھوٹے گا نہیں. اب محبت علی کا تقاضا یہ ہے، علی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں گے. علی کو سجدوں سے محبت تھی، ہمیں بھی محبت ہے. علی کو تلاوت قرآن اچھی لگتی تھی، ہمیں بھی اچھی لگتی ہے. علی لوگوں کی مدد کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ جنت کا لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے، نہیں، ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے. ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے. یہ محبت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جب تم نے اپنے دل کو علی کے حوالے کر دیا تو اس سمت میں چلو جدھر علی جا رہے ہیں. اور یہ جو لبیک یا حسین اور محبت حسین کا مرحلہ ہے، یہ ہمیں اسی منزل سے ہمکنار کرتا ہے. اور پوری توجہ کیجیے گا، جب دل تم نے مولا کو دے دیا تو اب جہاں تمہارا مولا ہے تم وہاں نظر آؤ گے. اب تمہیں جنت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے مولا کے پیچھے ہو، بس جنت خود تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب حدیث دیکھیں، القلب ثلاثہ، دل 3 طرح کے ہوتے ہیں. ہم تلاش کریں کہ ہمارا دل کون سا والا ہے. حدیث کہتی ہے القلب ثلاثہ، قلب مشغول فی الدنیا، ایک دل وہ ہے جو دنیا میں مشغول رہتا ہے. فلہ الشدۃ والرخاء، اس دل کے اندر جو دنیا میں مشغول رہتا ہے، کبھی بے چینی پیدا ہوتی ہے، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی یہ دل خوش ہوتا ہے. ہر ایک انسان جو دنیا میں مشغول ہے، کبھی دنیا اس کے حساب سے چلتی ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے، وہ خوش رہتا ہے. کبھی دنیا منہ پھیر لیتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے چونکہ دنیا میں مشغول ہے. قلب مشغول فی الدنیا ایک. دوسرا مرحلہ قلب مشغول بالعقبہ، ایک دل وہ ہوتا ہے جو دنیا میں مشغول نہیں ہوتا، وہ آخرت کو دیکھتا ہے. اور وہ جو آخرت کو دیکھتا ہے، جو دل آخرت کو دیکھتا ہے، فلہ الدرجۃ العلیٰ،
اس کے لیے اعلیٰ منزلیں ہیں. وہ دل جو دنیا کو نہیں دیکھتا، عقبہ کو دیکھ رہا ہے، جو عقبہ کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے اعلیٰ منزلیں ہیں. پھر حدیث میں ارشاد ہوا والقلب مشغول بالمولا. ایک دل وہ ہوتا ہے جو اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ دنیا کو ڈھونڈے، وہ نہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے، وہ آخرت کو بھی نہیں ڈھونڈتا، آخرت میں بھی مشغول نہیں ہوتا. مشغول بالمولا، یہ مولا میں مشغول رہتا ہے، یہ مولا میں مشغول رہتا ہے. اسے نہ دنیا چاہیے نہ آخرت کا اسے ٹینشن ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کا ہم و غم اس کا مولا ہوتا ہے. اب حدیث آگے بڑھ کے کہتی ہے والقلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا. جو دل مولا میں مشغول ہوتا ہے دنیا بھی اس کی ہوتی ہے، عقبہ بھی اس کا، مولا بھی اس کا. جو دل مولا میں مشغول ہوتا ہے تو یہ سب اس کا. اگر اسے دیکھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا کہ وہ دل جو مولا میں مشغول ہوتا ہے سب کچھ اس کا کیسے ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ حسین نے سب کے سامنے چراغ کی لو کو بجھا دیا اور بجھانے کے بعد کہا کہ چلے جاؤ، اور جب جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو مولا نے سب کے سامنے واضح کیا کہ حبیب تمہاری منزل جنت میں یہ ہے، برائر تمہارا مقام یہ ہے، زہیر تمہارا مقام یہ ہے. لیکن یہ آواز دے رہے تھے کہ مولا نہ ہمارا دل دنیا میں مشغول، نہ عقبہ میں، نہ ہمیں جنت چاہیے نہ دنیا چاہیے، ہمارا دل مشغول ہے آپ میں. تو حسین نے بھی کہا کہ جب تمہارا دل مشغول میں جو کچھ حسین کا ہوگا وہ تمہارا ہوگا. اب دنیا بھی ان کی ہے، اب عقبہ بھی ان کی ہے، اب مولا بھی ان کا ہے. یہ محبت حسین کہ عشق اگر اس وجود کا حصہ بن جائے تو ہمیں کہاں تک پہنچاتا ہے. اور اپنے آپ جو برائیاں ہیں خود بخود چھٹ جاتی ہیں اس محبت کے سائے میں. میں نے کسی مقام پر ایک مثال دی تھی، آپ میں سے بہت سارے لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے، اور جو ابھی تک نہ جا سکے ہیں اس فرش عزا کی برکت سے پروردگار انہیں توفیق زیارت نصیب فرمائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر ایران میں ایک روٹی بنتی ہے، وہ روٹی پتھروں کے اوپر بنتی ہے، سنگک کہتے ہیں، سنگ یعنی پتھر. آگ کے اندر پتھر ہوتے ہیں، آگ دہک رہی ہوتی ہے اور یہ پتھر تقریباً آگ کی حرارت کی وجہ سے سرخ ہو جاتے ہیں. تو اس پر خمیر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، کسی ہاتھ سے تو ڈال نہیں سکتے، ایک ذریعے سے لکڑی کے اوپر رکھ کر ڈالتے ہیں، وہ بھی مضبوط قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اس پر رکھ کر فوراً ڈال کے نکال لیتے ہیں کہ لکڑی جل نہ جائے. اور اس کو پورا اس کا ایک شیپ ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ بھی کر سکتے ہیں. آج کل تو زمانہ اطلاعات کا ہے، انفارمیشن کا ہے. تو وہ روٹی کو جب اس پر اس کے خمیر کو ڈال دیتے ہیں تو پتھر گرم ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ روٹی پکتی ہے. پوری توجہ کیجیے گا. اور جتنا جب اس کو ڈالتے ہیں تو پتھر چپکے رہتے ہیں، جتنا روٹی پکتی جاتی ہے اتنا پتھر علیحدہ ہوتے جاتے ہیں، اس سے ہٹتے جاتے ہیں. اور جب اس روٹی کو جب وہ پک جاتا ہے تو پکانے والا، اسے نانوائی کہتے ہیں، روٹی پکانے والا، جب اسے نکالتا ہے تو ایک ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے، سارے پتھر نکل جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتھر جب روٹی پر چپکے تھے نرم تھی، لیکن جب یہ پکی روٹی، جب یہ پکی تو پکنے کی بنیاد کے اوپر جو اس کی جنس کا نہیں تھا اسے اس نے الگ کر دیا. عشق حسین کا تنور ایسا ہی ہے کہ جو اس کے جنس کا نہ ہو گناہوں کو عشق حسین صاف کر دیتا ہے، انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
اور اسی لیے پھر روایت کہتی ہے، بعض لوگ ان روایات کو ہضم نہیں کر پاتے، یہ کیا ہو گیا؟ روایت کہتی ہے لو انا قطرۃ من دموعہ لسقطت فی نار جہنم لاطفأت حرھا، خدا کی قسم اگر ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر ڈال دیا جائے تو اسے ٹھنڈا کر دے، ایک قطرہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے علامہ طباطبائی سے سوال کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ نے جواب دیا، بتاؤ ایک بہت گنہگار انسان ہے، بہت خوبصورت جواب ہے، بتاؤ ایک بہت گنہگار انسان ہے جس سے بہت گناہ کیے، کوئی گناہ ایسا نہیں جسے چھوٹا نہ ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں آ کر ایک مرتبہ اس نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور کہا پروردگار تو نے کہا تھا اگر توبہ کروں گا تو تجھے معاف کر دے گا، تو مجھے پروردگار توبہ کر رہا ہوں، تو بتاؤ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ کہا کہ معاف ہو گئے۔ تو کہا جب توبہ انسان کو اس منزل تک پہنچاتی ہے تو یہی کام جو توبہ کا ہے وہی تو عشق حسین کا ہے، وہی تو عشق حسین کا ہے، یہ خلوص کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ جب انسان آئے اس بارگاہ میں اور خاضع ہو جائے اور اس کے خلوص کی بنیاد کے اوپر یہ آنسو نکلے تو ایک آنسو کا قطرہ اتنا گراں قیمت ہو جاتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ اس منزل پر انسان کو پہنچاتا ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر یہ ہے روایتوں میں کہ ایسی جگہ پر جہاں پر یہ آنسو بہتے ہیں، جہاں پر فرش عزا بچھتا ہے، جہاں پر لوگ ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، کربلا والوں کا غم مناتے ہیں، وہاں پر ملائک کا نزول ہوتا ہے، فوج یصعد و فوج ینزل، ایک فوج یہاں سے اوپر جاتی ہے ملائک کی، ایک وہاں سے یہاں آتی ہے، جسے میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ دوسری روایت، بہت ساری روایتیں ہیں لیکن قابل غور، یہ معمولی منزل نہیں ہے، یہاں پر جو آتے ہیں اور جو بیٹھتے ہیں اس فرش عزا پر وہ یوں ہی نہیں آتے، ملائک کے پروں پر اپنے قدم رکھ کر آتے ہیں۔ یہ روایت ہے، یہ روایت کہتی ہے، اور کافی میں روایت ہے، عجیب روایت ہے۔ آپ اسے دیکھیں، مختلف روائی کتب میں یہ روایت ہے کہ اگر ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ملائک اس کے پیروں کے نیچے اپنے قدم بچھاتے ہیں۔ اس کی تشریح کی ہے آیت اللہ جواد آملی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کوئی طالب علم چلا جائے، طالب علم یعنی علم کی جستجو میں جانے والا، تو جس طریقے سے علم کے حصول کے لیے نکلنے والا جب جاتا ہے تو ملائک اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، تو یہی علم کا حصول فرش عزا پر بھی ہے۔ جب انسان اس فرش عزا پر آتا ہے تو اب یہ ملائک ہوتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ملائک ہوتے ہیں، کہیں کہیں نظر نہیں آتا، اور کہاں نظر نہیں آتا؟ ہم جیسے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بات آ گئی ہے تو آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، اتفاق سے آپ سب مانوس ہیں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ سے، کہ آپ کی صلوات ان کے اوپر رحمتوں کے نزول کا سبب بنے۔ ان کی ہی مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کسی حد تک ان کی ہے اور ایک حد تک سمجھانے کے لیے اس میں کچھ ایڈ کیا، توجہ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اشرا پڑھنے کے لیے، کسی زمانے میں انہوں نے اس کو بیان کیا تھا کہ میں اشرا پڑھنے کے لیے، اور ذہن میں رہے کہ یہ جو ملائک آتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرش عزا پر آپ کہتے ہیں فوج یصعد و فوج ینزل، ایک فوج آ رہی ایک جا رہی، ہمیں تو دکھتی نہیں۔ ایک جواب تو ان کا یہ ہے اس مثال سے پہلے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ مکے میں جہاں پر خدا کا گھر ہے ملائک آتے ہیں؟ وہ کہاں آتے ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ دکھتے کیوں نہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آئے، تم نے دیکھے کہ ہم نے تو نہیں دیکھے، لیکن ہمارا اعتقاد ہے، ایمان ہے، آتے ہیں۔ اور بہت زیادہ آپ پوچھیں گے تو کہے گا اس لیے ایمان اس لیے ہے کہ روایات میں ہے، احادیث میں ہے، اور یہ ہم آپ کو نہیں دکھیں گے، اس کے لیے طہارت نظر کی ضرورت ہے۔ بھئی یہی جواب ہمارا ہے
ہمارے یہاں طہارت نظر کی بھی ضرورت ہے اور نسلی طہارت کی بھی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب مثال بھی سنیں آپ. بہرحال یہاں پر انہوں نے ایک خدمت کی. اب یہ ایک محبت حسین ایک کمال ہے کہ اگر کوئی اس فرش عزا پر کوئی خدمت کر دے تو محبت حسین یہ کہتی ہے دنیا اسے بھول جائے تم یاد رکھنا. یہ محبت حسین ہم سے مطالبہ کرتی ہے. آپ سوچیں کہ یہاں پر اگر کسی نے بھی کچھ کیا ہے تو خود انسان بھول سکتا ہے, حسین نہیں بھول سکتے. تو انہوں نے ایک زمانے میں نقل کیا تھا, وہ مثال میں دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ فوج کہاں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. کہنے لگے کہ میں عشرہ پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے, بہرحال ان کی طرح تو نہیں بیان کر سکتا ہوں, ان کی مثال کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, مفہوم وہی ہے. کہتے کہ میں عشرہ پڑھنے کے لیے آیا تو اطلاع دی کہ بھائی میں پہنچ رہا ہوں. تو کہا بھائی کچھ لڑکوں سے لوگوں نے جو انتظامیہ کے تھے کہ بھائی قبلہ کو جا کے ریسیو کر لو. اس زمانے میں ظاہراً بہت پہلے کی ان کی یہ مثال ہے, اس میں انہوں نے فلائٹ وغیرہ کا تذکرہ نہیں, اسٹیشن کا تذکرہ, ریلوے اسٹیشن پہ. اور ابھی کیسے ان کو لے کے آئیں, ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ ایک دوپلی ٹوپی ہوگی, سفید داڑھی ہوگی اور یہاں پہ مسے کا نشان ہوگا, مسے کا نشان ہوگا. اس لڑکے سے کہا, اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے. اب جب وقت ہوا آنے کا, اس وقت ظاہراً یہ موبائل وغیرہ کا بھی سسٹم نہیں تھا. اب یہ پہنچے کچھ لڑکے وہاں لینے کے لیے, چونکہ لڑکوں کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ پہنچے تو ایک لڑکے نے دور سے دیکھا, ہاں یہ اطہر صاحب ہیں. کیسے پہچان گئے؟ کہا وہ جو علامتیں انہوں نے بتائی تھیں ان سے پہچانے. تو علامتوں سے انسان پہچانتا ہے. اب ہم کس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے نہ صرف علامت بتائی بلکہ علامت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے بلند کر کے پہچانوایا. بھرے مجمع میں, سوالات کے مجمع میں علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا, کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. وہ نسل سے حرام ہے. نعرہ حیدری یہ تو دکھایا تھا اور پھر علامتیں بتا کے چلے گئے کہ میرے بعد 12 ہوں گے, قریش سے ہوں گے, صفات یہ ہوں گے, سب کے سب کا مزاج محمدی ہوگا. اب ہم کیا کریں؟ جب ہم نے محمدی مزاج تلاش کرنا شروع کیا تو بہت آئے جن کو کہا گیا امام, لیکن ہمیں کسی کے اندر مصطفیٰ کی جھلک نظر نہیں آئی. 12 میں آئی, ہم نے 12 کو مان لیا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے دیکھا, علامت تھی, پہچان گیا. اس کے بعد ہمیں ریسیو کر کے لے کے آیا. پہنچے, عام طور پر یہی ہوتا ہے جب انسان پہنچتا ہے کہیں سے, خاص طور پر مسافر, تو یہی انداز ہے کہ بھائی ان کے لیے چائے لے کے آئی جائے. کہ حضور تشریف رکھیے, میں چائے لے کے آتا ہوں. میں نے کہا رکو, ٹھہرو, چائے لے کے آنا, شکر مت ڈالنا اس میں. کیوں؟ میں نے کہا مجھے خود شوگر ہے. وہ کہتے ہیں مجھے خود شوگر ہے. تو اس نے کہا شوگر یہ آپ کو خود ہے, ڈال کے نہیں لاؤں آپ کی چائے میں؟ کہا نہیں, مجھے خود شوگر ہے اس لیے میں پرہیز کر رہا ہوں, ڈائبٹک آدمی ہوں, چائے میں شکر مت لے کے آنا. تو اس نے کہا مجھے دکھائیے. دکھائیے کہاں ہے, کون سی والی ہے, گڑ والی ہے, شکر والی ہے, اجلی والی ہے, سفید والی ہے. تو میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ کوئی دکھانے کی چیز ہے؟
اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر ایسا ہوا کہ کھانے کا وقت ہوا، تو میں نے کہا بھائی جا تو رہے ہو کھانے کے لیے، چربی وربی مت ڈالنا، فیٹ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کب وہ دکھائیے۔ تو میں نے کہا بھائی وہ دکھانے کی چیز تھوڑی نہیں ہے، تو ہے کیسے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ ہے لیکن تمہیں دکھا نہیں سکتا ہوں، اس کے لیے پیتھولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، اس کی نظر دیکھے گی۔ بس یہاں تک ان کی مثال تھی۔ اب اس سے استفادہ کرتے ہوئے، آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، عزیزو ملائک بھی یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر فرشتوں کا نزول اور عروج ہوتا رہتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے طہارت نظر کی ضرورت ہے۔ جو عالم غیب کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھے گا۔ اور اسی لیے جو اب ابو ہارون مکفوف کا واقعہ ہے کہ جہاں پر مجلس ہوئی اور مجلس کے بعد ابو ہارون نے کہا کہ مولا کتنا اچھا مجمع تھا، تو امام نے کیا کہا؟ تم صرف مجمع کو دیکھ رہے ہو، میں ملائک کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ بس عزیزوں، یہ جو محبت حسین ہے وہ انسان کو اس منزل پر لے کے آتی ہے، انسان حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کا وجود واقعی ایک انسان کے دل کے طور پر، اس کے پہلو میں جو دل ہے، جو دل مر جائے تو انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، پھر وہ مر گیا۔ دل اگر مردہ ہو جائے پھر کچھ بچتا نہیں ہے۔ فرش عزا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دل کو مردہ نہیں ہونے دیتی۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان غریب ہو، غریب ضرور ہوگا، مردہ دل نہیں ہوگا۔ یہ فرش عزا کی برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی فقیر ہو، کچھ نہ ہو اس کے پاس، کچھ ہو نہ ہو، اس کا دل زندہ ہے، اور دل کی زندگی کو دیکھنا ہے تو دیکھو، جب یہ ایام عزا آتے ہیں اس کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو فرش عزا بچھے گا۔ یہ زندگی کی دلیل بھی ہے، زندہ دلی کی دلیل بھی ہے۔ بس اب ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنے مقصد کو، اس عزا کے مقصد کو اس مقصد قیام کربلا کے ساتھ ملائیں کہ جو سید الشہداء کا تھا، کہ جہاں پر آپ نے آواز دی انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں نکل رہا ہوں، کیوں نکل رہا ہوں؟ شرانگیزی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اسیرا بسیرت جدی، میں اپنے جد کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، اپنے نانا کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، وسیرت ابی، اور اپنے بابا کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرش عزا میں اگر سیرت پیغمبر کا بیان ہوتا ہے، سیرت علی کا بیان ہوتا ہے، امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے، جسے مولا نے بیان کیا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سیرت پیغمبر کو بیان کرنے سے، اسے نافذ کرنے سے حاصل ہوگا۔ سیرت علی کو میں قائم کرنا چاہتا ہوں، یہ مقصد تھا سید الشہداء کا، اور یہ گویا لبیک ہے پیغمبر کی آواز پر، اللہ کی آواز پر، اور ہم اسی لبیک کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر کے کہتے ہیں لبیک یا حسین، یعنی دین پیغمبر پر لبیک، یعنی توحید پر لبیک، یعنی رسالت پر لبیک، یعنی جس ہدف کو آپ لے کے چلے تھے مولا، اس ہدف پر لبیک۔ پیغمبر کی سیرت ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ آپ دیکھیں پیغمبر کی سیرت یہ بہت بڑا سرمایہ تھا کہ جو اس دور میں لٹ رہا تھا، تباہ کیا جا رہا تھا، کہ جہاں پر سیرت پیغمبر اگر قائم ہو جاتی تو لوگ
تیزی کے ساتھ معنویت اور روحانیت کی طرف بڑھتے. یہ دنیا میں لوگ کیوں غرق ہو گئے؟ اس لیے کہ سیرت پیغمبر جیسے نافذ ہونا چاہیے تھی نہیں نافذ ہوئی. اور سیرت پیغمبر کی حقیقی تعلیمات کون سمجھ سکتا ہے؟ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے پیغمبر کے زانوں پر بیٹھ کر پیغمبر کے اعلیٰ ترین مفاہیم کو سینے سے چپک کر سنا ہو. وہی شخصیت بیان کر سکتی ہے. اسی لیے سب سے زیادہ حق حسین کو تھا. بیان کیا سیرت پیغمبر کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نانا نے جو کام کیا تھا وہ طول تاریخ انسانیت میں بے نظیر. 23 سال کی خدمات میں پیغمبر نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس عظیم سرمایہ کو بچانے کے لیے سید الشہداء نکلے ہیں، اس عظیم سرمایہ کو. اور بس یہیں سے توجہ کیجیے گا عزیزوں، یہی شاید وجہ ہے کہ چونکہ عظیم ترین سرمایہ کو بچانے کے لیے نکلے تو آپ نے اس عظیم ہستی کو اپنے ہمراہ لیا جو گفتار میں، جو رفتار میں، جو کردار میں پیغمبر کی شبیہ تھا. بہت محبت کرتے تھے حسین اپنے نانا سے. 7 سال کا سن تھا، لیکن 7 سال کا سن اتنا نہیں ہوتا کہ انسان کسی کی محبتوں کو بھول جائے. تو حسین اپنے نانا سے جب محبت کرتے تھے تو وہ مناظر بھی حسین کے پیش نظر تھے کہ کہیں نانا نے سجدے کو طول دیا حسین کی وجہ سے، کہیں نانا نے دوش پہ بٹھایا، کہیں نانا ناکا بنتے تھے حسین کے لیے. تو حسین نے جب اپنے نانا کو کھویا تو حسین کی نظریں اس شفیق نانا کو تلاش کرتی تھیں جو محبت کرتا تھا، جو چاہتا تھا، اور اس سے زیادہ چاہنے والا کوئی دنیا میں نہیں تھا. حسین ڈھونڈا کرتے تھے. آپ دیکھیں بچے بہت محبت کرتے ہیں اپنے نانا سے، نانی سے. جس سے بہت زیادہ محبت ملتی ہے اگر وہ نہ ہو تو بچہ تڑپ کے بار بار اسے یاد کرتا ہے. حسین بھی یاد کرتے تھے. پروردگار نے حسین کی دعا کو سن لیا. ایک مرحلہ وہ آیا کہ حسین کی آغوش میں ایک بچہ آیا. حسین نے بچے کو دیکھا، لب وہی لب جو نانا کے تھے، آنکھیں وہی جو نانا کی، رخسار وہی جو نانا کے، پیشانی وہی جو نانا کی. اب حسین اس بچے کو دیکھ رہے ہیں، اس بچے میں نانا کی تصویر نظر آ رہی ہے. اور جب یہ بچہ پروان چڑھنے لگا تو حسین نے دیکھا کہ صرف ظاہر نہیں، چال ڈھال بھی وہی ہے جو نانا کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ رات میں، یہ بعض علماء نے بیان کیا ہے عزیزوں، کہ رات کی تاریکی میں کبھی ام لیلہ نے دیکھا کہ گویا ایک سایہ کھڑا ہوا ہے گہوارے کے پاس، کہ حسین اس وقت کا بچے کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. اس سے بچے کی محبت نہیں، یہ نانا کا عکس دیکھ رہے ہیں. اب یہ منزل ہے نا، اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسین کے اوپر وہ کیسی غربت کی گھڑی تھی کہ جب یہ جوان علی اکبر حسین کے سامنے آئے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے. جوانوں علی اکبر کا ماتم کرنا ہے. یہی تو فاطمہ تڑپ کے پوچھتی تھی جب محضر شہادت سنایا گیا، اے میرے بابا یہ بتائیے آپ بھی نہیں ہوں گے، علی مرتضیٰ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہ ہوں گی، میرا بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا، صرف تنہا حسین ہوگا، تو میرے بیٹے پر اتنی مصیبتیں پڑیں گی تو گریہ کون کرے گا؟ تو جو علماء نے نقل کیا، کیا بیٹا گھبراؤ نہیں، ایک ایسی قوم آئے گی جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوان کا ماتم کریں گے. بس جوانوں آج حسین کے جوان کا ماتم کرنا ہے. اب اس غربت کو، اس کا آپ اندازہ لگائیں. مقتل میں تو لکھا علماء نے، لحوف میں سید ابن طاؤس نے لکھا، بزرگان نے لکھا کہ حسین
جب علی اکبر آئے ہیں تو خیمے کے در پر کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ فقرے کہے، اپنی انگشت شہادت اور 2 انگلیوں کو زیر آسمان اٹھایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برد الیہم غلام من اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک کننا اذا اشتقنا بزیارت نبیک فنظرنا الیہ۔ اب ایک مرتبہ حسین باہر آئے اور بعض جگہوں پہ ملتا ہے اپنے امامے کو اپنے ہاتھ میں لیا، زیر آسمان آواز دی، پروردگار اب گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، جو گفتار میں، جو کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ کننا اذا اشتقنا بزیارت نبیک فنظرنا الیہ، جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اب اسے حسین بھیج رہے ہیں تو کیسے بھیج رہے ہیں؟ بعد میں جب علی اکبر آئے ہیں ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا علی اکبر تقدم، جاؤ، میں نے تو اجازت دے دی، روکا نہیں ہے، لیکن اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو بیٹا۔ پھوپھی کے پاس آئے، ایک مرتبہ دیکھا زینب نے سراپا کو، میرے لال کیا اسی لیے پالا تھا، لیکن آواز دی کہ میرے بھیا پر قربان ہونا چاہتے ہو، روکوں گی نہیں، جاؤ۔ اور علامہ جوادی نے لکھا کہ عجیب انداز ہے علی اکبر کے نکلنے کا، ہر ایک جب علی اکبر نکل رہے ہیں تو علی اکبر کے گلے میں بانہیں ڈال رہا ہے، علی اکبر کو اپنے سے قریب کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیبیوں نے کہا ایسے نہیں علی اکبر، ایسے نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے نکل جانا، حلقہ بنا۔ علی اکبر نکلے، اب مقتل میں ملتا ہے، علماء نے بیان کیا ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، ایسے نکلے۔ آوازیں آ رہی تھی، ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے حسینی سے جوان نکل رہا ہے، اور جو نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا پردہ خیمے کا 7 مرتبہ اٹھا اور گرا۔ یعنی کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ علی اکبر نکلتے تھے، خیمے سے باہر قدم پڑتا تھا، بیویاں کھینچ لیتی تھی، ارے علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ سلامت رہو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ محرم کی 9ویں شب آ گئی، عزیزوں یہ عجیب مرحلہ ہے، یہ رونق جو تمہیں نظر آ رہی ہے اب یہ نہیں دکھے گی۔ یہ سوچو آج یہ رونق جو نظر آ رہی ہے کل کے بعد نہیں دکھے گی، 2-3 دن کے بعد نہیں دکھے گی، تو کیسا احساس ہوگا؟ سوچو علی اکبر کے جانے کے بعد ارے خیام میں کیا حال ہوگا؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب علی اکبر نکل رہے تھے تو کوئی دامن پکڑ لیتا تھا، دامن پکڑ لیتا۔ اب راوی نے نہیں بیان کیا وہ کون تھا، لیکن اتنا تو پتا ہے، اتنا تو پتا ہے کہ اگر کوئی دامن پکڑ رہا ہے تو کوئی بہت کم سن ہے۔ سلامت رہو جوانوں، تمہیں کوئی غم نہ ملے علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں، ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رہو۔ ان ماؤں کو سلام جنہوں نے ایسے جوانوں کو تربیت کیا جو اپنے غم کو بھول کے علی اکبر کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو راوی کہتا ہے کہ کوئی دامن پکڑ لیتا تھا تو میرا دل یہ کہتا ہے اگر کوئی بڑا ہوتا تو بازو تھامتا، زینب ام کلثوم ہوتی تو علی اکبر کا بازو تھامتی، یقیناً ننھی بچی سکینہ دامن کو پکڑ کے آواز دیتی ہوگی اے بھیا۔ سلامت رہو۔ نکلے
علی اکبر نکلے، حسین نے رخصت کر دیا، گھوڑے پہ بیٹھے، کچھ دور چلے تھے، آواز آئی میرے لال آہستہ، میرے لال آہستہ۔ گھوڑے سے اترے، اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا۔ میرے لال کاش صاحب اولاد ہوتے۔ روایت سنو، کسی نے امام جعفر صادق سے کہا مولا امام حسین بہت صابر تھے، بہت صابر تھے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پر دامن صبر چھوٹ گیا۔ کہ نہیں، کہیں ایسا نہیں ہوا، غلط کہتا ہے، کہیں ایسا نہیں ہوا۔ کہا ایک مرحلے پہ ہوا۔ کہاں ہوا؟ کہا جب اپنے کڑیل جوان کو رخصت کیا ہے، صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ حسین پیچھے پیچھے۔ کہا نہیں تو سمجھا نہیں، حج پہ گیا ہے، حج کیا ہے نا؟ کہا حج پہ گیا ہوں۔ کہا حج پہ گیا ہے، قربانی کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ تو قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ کہا فدیہ آگے ہوتا ہے، قربانی دینے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ کہا بھئی یہی مرحلہ تھا، حسین کربلا کے میدان میں علی اکبر کی قربانی لے کے آ رہے تھے۔ اے پروردگار، سلامت رہو۔ عزیز و اکبر نکلے، میدان میں پہنچے، علی کا پوتا تھا، حسین کا بیٹا تھا، رگوں میں فاطمہ کا لہو تھا۔ ایک مرتبہ وہ جنگ کی کہ تاریخ ساز جنگ تھی، دشمنوں نے گھیرا، حملہ کیا۔ اب ایسا حملہ کیا کہ عزیزو ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لئی نے دیکھا کہ یہ حملہ تو حیدر کرار کی طرح ہو رہا ہے اور ایسے روکا نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ ایک موڑ پہ آیا اور ایک مرتبہ ارے نیزے کو لیا، علی اکبر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، گھوڑے کو کعبے میں لیا، ایک مرتبہ نیزہ مارا اور پہلو میں لگا۔ ہوا کیا؟ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا۔ جب سنبھلا نہ گیا تو کیا کیا؟ رہوار کی گردن میں باہیں ڈال دی، رہوار کی گردن میں باہیں ڈالی۔ اب مقتل ذمہ داری سے پڑھا ہوں۔ ایک مرتبہ رہوار ارے دوڑنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، اشقیاء کے درمیان پہنچا۔ اب جو اشقیاء کے درمیان پہنچا تو لوگوں نے دیکھا ہو بہو یہ تو محمد کی تصویر ہے۔ ارے دل میں جو بغض تھا نکل آیا۔ مقتل کا جملہ فقطعوہ بالسیوف اربا اربا۔ ارے اب جو تلواریں پڑی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علی اکبر کا ماتم ایسے ہونا چاہیے، حق کے گریہ یہی ہے۔ عزیزو تم رو رہے ہو تو سوچنا زہرا دعائیں دے رہی ہے، سکینہ تمہارے آنسوؤں کو دیکھ رہی ہے۔ آواز دی یا ابتا علیک منی السلام۔ حسین جو شہادت عباس پر یہ کہہ کے مرثیہ پڑھ چکے، الان انکسر ظہری آخی، بھیا تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی، اسی حسین کا مرثیہ۔ اے میرے لال، ارے تم آواز تو دے رہے ہو، آواز دو، کہاں ہو؟ سجھائی نہیں دیتا۔ میرے لال سجھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، پکارو۔ اگر اس کیفیت کو سمجھ لو تو انسان روتے روتے دم توڑ دے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک شاعر ہیں، انتقال ہو گیا، رضا سرسدی، مرحوم کی پروردگار مغفرت کرے، انہیں اعلیٰ درجات نصیب کرے۔ انہوں نے خود اس مرحلے کو مجھے بیان کیا۔ اربعین کے موقع پر ہم دونوں ساتھ ساتھ تھے، زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ ان کا جوان بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ کیفیت کو بیان کیا،
تو سمجھ میں آیا کہ مولا نے کیا کہا ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے پیری میں جوان بیٹے کا داغ سینے پہ سہا ہو. کہتے ہیں کہ میرے جوان بیٹے کے مر جانے کے بعد میری زوجہ گھر پہ روٹیاں بناتی تھی. اس زمانے میں آج کی طرح کے گیس کے چولہے نہیں ہوتے تھے, لکڑیوں کا چولہا, مٹی سے بنا ہوا چولہا لکڑیوں سے جلتا تھا. کہتے میں پہنچا گھر میں نے دیکھا میری زوجہ روٹیاں بنا رہی ہے, لیکن روٹی توے پہ نہیں ڈالتی, روٹی گر جاتی ہے. میں نے کہا ارے تم کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ارے جب سے بیٹا مرا ہے دکھائی نہیں دیتا. اکبر نے آواز دی اے درد جگر تھم کہ شہ بحر و برا لے, اے درد جگر تھم کہ شہ بحر و برا لے, اے موت ٹھہر جا شہ جن و بشر آ لے, اے روح توقف شہ والا ادھر آ لے, اے درد ذرا تھم پدر آ لے پدر آ لے, ارے ارمانے دلے زارے پسر ہوش میں نکلے, چاہت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں. حسین لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے, چاہت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے. ادھر حسین پہنچے, دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. منہ کھولے ہو کیوں؟ تیر کو گردن سے نکالوں. منہ کھولے ہو کیوں؟ تیر کو گردن سے نکالوں. گر درد نہ ہو ہاتھوں کو بازو سے سنبھالوں. گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ٹالوں. مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں. بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا, اے میرے لال سینے سے کلیجہ نظر آتا ہے. مجھے پتا ہے یہ بہت دردناک مصائب ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا باپ بھی سن رہا ہو جس نے بیٹا دیا ہو, کوئی ایسی ماں بھی سن رہی ہو جس کا جوان تڑپ تڑپ کے گزر گیا. میں ان سے کہوں گا مجھے معاف کرنا. یہ علی اکبر کے مصائب. بازی تو آخری منزل دو جملے. ایک مرتبہ حسین بیٹھ گئے علی اکبر کے پاس. میں کہوں گا آدم آ جاؤ, نوح آ جاؤ, ادریس آ جاؤ, اسماعیل آ جاؤ. ابراہیم آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اپنے اسماعیل کو ذبح ہونے کے لیے لٹانا آسان ہے, لیکن آؤ حسین سے پوچھو. ایک مرتبہ بیٹھے, اے میرے لال ذرا ہاتھوں کو ہٹاؤ. ہاتھوں کو ہٹایا, دیکھا سینے سے خون کا فوارہ. ایک مرتبہ کیا ہوا, نیزے کی انگلی ٹوٹ گئی. بعزیزو ایک مرتبہ شیر خدا کے لال نے زمین کربلا پہ بیٹھ کے اپنی آستینوں کو چڑھایا, چٹکی سے نیزے کی انگلی کو پکڑا. اے میرے لال گھبرانا نہیں, بسم اللہ وباللہ